اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ محترم سامعین کرام، خداوند کریم سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو فقط وہ افراد تعمیر کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے، اور امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، جس جگہ پر ہم موجود ہیں، جس مقدس سرزمین پر اور جس مقدس مسجد کے سامنے ہم موجود ہیں، مسجد مبارک جمکران، کہ جس کو مسجد صاحب الزمان بھی کہا جاتا ہے، اس مسجد کی تاریخ سن 293 ہجری میں اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور علامہ مجلسی کتاب بحار الانوار میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حکم سے تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد علامہ مجلسی ایک روایت نقل کرتے ہیں جو کہ کتاب تاریخ قم سے روایت نقل کی گئی ہے۔ یہاں کا ایک شخص ہے کہ جس کا نام حسن بن مصلح جمکرانی ہے، جو خود جمکران کا رہنے والا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک رات اپنے گھر پہ سو رہا تھا کہ آدھی رات کو دق الباب ہوا۔ جیسے ہی دق الباب ہوا تو میں خواب سے بیدار ہوا اور میں نے پوچھا کہ کون ہے، تو دروازے کے پیچھے سے کسی نے صدا دی کہ تمہیں زمانے کا امام بلاتا ہے، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں حاضر ہو۔ کہتا ہے کہ اتنا سننا تھا کہ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں ایک مرتبہ اپنے لباس کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ وقت ہے کہ جب اس طریقے سے روشنی نہیں ہوتی تھی گھروں میں، تو کہا کہ میں نے اپنی قمیص کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک قمیص کو میں نے پہننا چاہا تو دروازے کے پیچھے سے آواز آئی کہ یہ تمہاری قمیص نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنی قمیص کو تلاش کیا، اپنی قمیص پہنی، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی شلوار کو تلاش کیا، شلوار کو پہننا چاہا تو دروازے کے پیچھے جو شخص تھا اس نے کہا کہ یہ تمہاری شلوار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی شلوار پہنی، اور پھر اس کے بعد میں جب دروازے پر آیا اور دروازے کو میں نے کھولا تو دیکھا کہ کچھ محترم شخصیات ہیں جو مجھے لینے آئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ زمانے کے امام نے تمہیں بلایا ہے۔ میں ان کے ساتھ چلا اور اس جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر آج یہ مسجد جمکران ہمارے سامنے ہے۔ یہاں پر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت تخت ہے، اس خوبصورت تخت پر انتہائی خوبصورت قالین بچھا ہوا ہے اور تکیے لگے ہوئے ہیں، اور اس خوبصورت تخت پر ایک انتہائی خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اور اس نوجوان کے سامنے ایک شیخ ہے کہ جو اس نوجوان کے سامنے زانو ادب طے کیے ہوئے ہے، اور اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور وہ کتاب پڑھ کر اس شیخ کو سنا رہا ہے۔ گویا ایسے ہے کہ وہ نوجوان معلم ہے اور یہ جو شیخ ہے یہ اس کا شاگرد ہے۔ پھر حسن بن مصلح کہتا ہے کہ یہ جو شیخ ہے کہ جس کو میں نے دیکھا، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد کچھ 60 افراد تھے جو عبادت میں مصروف تھے، جن میں سے کچھ سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور کچھ سبز لباس پہنے ہوئے تھے۔ حسن بن مصلح کہتا ہے کہ زمانے کے امام نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا اور مجھے پکارا اور کہا کہ حسن بن مسلم سے جا کر کہو کہ یہ جو جگہ جس جگہ پر تم زراعت کر رہے ہو، یعنی جہاں پر ابھی مسجد جمکران موجود ہے، اس جگہ پر حسن بن مسلم زراعت کر رہا تھا۔ کہا کہ تم کئی سال سے اس جگہ پر زراعت کر رہے ہو اور ہم کئی سالوں سے اس زمین کو خراب کر رہے ہیں، اور تم کئی سالوں سے اس زمین کا غلہ جمع کر رہے ہو۔ اس سے کہو کہ اس زمین کا جتنا غلہ تم نے کمایا ہے، منافع کمایا ہے، وہ واپس پلٹائے، اور اس سے جا کر یہ کہو کہ یہ جو زمین ہے یہ تمہاری زمین نہیں ہے، تم نے اس کو اپنی زمینوں کے ساتھ ملا لیا ہے، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان 5 سالوں کے دوران تمہارے 2 نوجوان بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے، اور ابھی بھی اگر تم متنبہ نہیں ہوئے تو خدا کی جانب سے ایسا عذاب آئے گا، اس جگہ سے عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا کہ جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرو گے۔ حسن بن مصلح کہتا ہے کہ میں نے زمانے کے امام کی خدمت میں عرض کی کہ مولا یہ بتائیے کہ کچھ علامات مجھے بیان کر دیجئے تاکہ جب میں لوگوں کو جا کر یہ ماجرا سناؤں تو وہ میری بات پر اعتماد کریں۔
تو امام نے فرمایا کہ ہم وہاں کے حالات سے بخوبی واقف ہیں اور ہم بہتر جانتے ہیں، ہم جیسے تمہیں حکم دے رہے ہیں تم ویسے چلے جاؤ، اور سید ابو الحسن رضائی اس کو جا کر یعنی بلاؤ اور اس کو کہو کہ وہ حسن ابن مسلم کو حاضر کرے اور اس سے پیسوں کا مطالبہ کرے اور اس سے کہے کہ جتنے بھی اس نے 5 سالوں میں جتنے سالوں میں اس نے اس زمین پر زراعت کی اور منافع کمایا وہ تمام کا تمام غلہ اور منافع واپس پلٹائے۔ حسن بن مسلح کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں سے جانا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے مجھ سے کہا کہ اے حسن بن مسلح، لوگوں سے جا کر کہو کہ وہ اس سرزمین کو، اس جگہ کو، اس مسجد کو مقدس شمار کریں، اس زمین کی اور اس مسجد کی طرف رغبت حاصل کریں اور اس سرزمین کو عزیز جانیں، اور ان سے کہو کہ یہاں پر آ کر 4 رکعت نماز پڑھیں، جو کہ بعد میں ہم اس کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ من صلاھا فکأنما صلی فی البیت العتیق، کہ جس شخص نے بھی یہ 4 رکعت نماز یہاں پر پڑھی گویا ایسے ہے کہ اس نے بیت عتیق میں نماز پڑھی ہو۔ اس کے بعد حسن بن مسلح کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت سے جانا ہی چاہتا تھا، رخصت لینا چاہتا تھا، کچھ دور گیا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے دوبارہ مجھے صدا دی، دوبارہ مجھے بلایا اور مجھے بلا کر کہا کہ جب تم جاؤ گے تو جعفر کاشانی کے غلے سے ایک بکرا خریدنا، اور پھر اس بکرے کی نشانیاں بھی امام نے مجھے بتائیں کہ اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، مثال کے طور پر اس پر 7 دھبے ہوں گے اور اس ایک طرف اتنے دھبے ہوں گے، دوسری طرف اتنے دھبے ہوں گے، اس کے علاوہ بھی دوسری نشانیاں امام زمانہ نے مجھے بتلائیں۔ کہا کہ یہ بکرا لینا اور اس بکرے کو شب 18 رمضان ذبح کرنا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت مریضوں میں تقسیم کر دینا، انشاءاللہ خدا کے حکم سے وہ تمام کے تمام مریض شفا پائیں گے۔ حسن بن مسلح کہتا ہے کہ میں یہ تمام ماجرا دیکھ کر اور سن کر واپس اپنے گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد میں نے پوری رات اس غور و فکر میں گزار دی کہ اب کل کیا ہوگا اور کس طریقے سے میں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ اتنے میں نماز فجر کا وقت ہوا، میں نے نماز فجر پڑھی۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد میں ایک شخص تھا کہ جس کا نام علی بن منذر تھا، اس شخص کے پاس گیا، اس سے سارا ماجرا بیان کیا، اور اس شخص کو میں اسی جگہ پر لے کر آیا کہ جہاں پر رات میں میری ملاقات امام زمانہ سے ہوئی تھی، یعنی یہی جگہ کہ جہاں پر آج مسجد جمکران موجود ہے۔ حسن بن مسلح کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس جگہ پر آئے تو میں نے کیا دیکھا کہ مسجد کی حدود میں چاروں طرف کیلیں گڑی ہوئی ہیں اور ایک زنجیر کے ذریعے سے مسجد کی حدود کا تعین کیا ہوا ہے۔ حسن بن مسلح کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ ان علامات میں سے ایک علامت ہے جو امام زمانہ نے مجھے بتائی تھی کہ اگر لوگ تم پر اعتماد نہ کریں تو ان کو جا کر یہ علامت بتانا کہ یہ کس طریقے سے کیلیں گڑی ہوئی ہیں اور زنجیر کے ذریعے سے کس طریقے سے مسجد کی حدود یہاں پر معین ہیں۔ علی بن منذر کو ساتھ لے کر پھر ہم پہنچے ابو الحسن سید ابو الحسن رضائی کے گھر۔ جب ان کے گھر کے نزدیک پہنچے تو کچھ خدام تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے منتظر تھے، اور انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ کیا آپ لوگ جمکران سے ہیں؟ کہا کہ ہم جمکران سے ہیں۔ کہا کہ سید ابو الحسن رضائی سحر کے وقت سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اس نے ہمیں گھر میں داخل کیا۔ سید ابو الحسن رضائی نے ایک انتہائی احترام اور اکرام سے حسن بن مسلح اور ان کے ساتھی کو اپنے گھر میں خوش آمد کہا اور ان کی پذیرائی کی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ آج رات جب میں سو رہا تھا تو ایک شخص میرے خواب میں آیا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ کل تمہارے پاس حسن بن مسلح آئے گا اور وہ جو کچھ کہے تم اس کی تصدیق کرنا اور اس پر اعتماد کرنا۔ حسن بن مسلح نے سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طریقے سے میری ملاقات ہوئی، اس طریقے سے مولا نے حکم دیا ہے کہ آپ حسن بن مسلم کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اس نے جتنے سال بھی زمین پر زراعت کی ہے اس کا غلہ، اس کا منافع واپس لوٹائے تاکہ یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر ہو سکے۔ سید ابو الحسن رضائی نے حسن بن مسلم کو حاضر کیا اور اس سے کہا کہ جو بھی زراعت تم نے یہاں پر کی ہے، اس زراعت سے جو بھی تمہیں غلہ اور منافع ہوا ہے اس منافع کو واپس پلٹاؤ۔ جب حسن بن مسلح کی ملاقات ہوئی تھی امام زمانہ سے تو امام زمانہ نے ایک اور بات بھی یہ کہی تھی کہ اگر یہ جو منافع ہے حسن بن مسلم کا یہ مسجد کی تعمیر میں کم پڑ جائے تو ہمارے کچھ غلات ہیں اردحال میں، رحق کے کچھ غلات ہیں، ان غلات کو بھی اس مسجد کی تعمیر میں شامل کر لینا۔ لہٰذا حسن بن مسلم کو بلایا گیا اور اس سے تمام کے تمام غلات کو لیے گئے، اور جو یہاں پر کیلیں تھیں اور جو زنجیریں تھیں وہ سید ابو الحسن رضائی اپنے گھر لے گئے، اور تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ جو بھی شخص مریض ہوتا تھا سید ابو الحسن رضائی اس مریض کو ان کیلوں سے اور زنجیروں سے مس کرتے تھے، وہ شفا پا لیتا تھا۔ یہاں تک کہ جب سید ابو الحسن رضائی کا انتقال ہو گیا
اور ان کے بعد ان کا کوئی بیٹا مریض ہوا تو اس نے چاہا کہ وہ شفا حاصل کرے، تو اس نے اس صندوق کو کھولا کہ جس صندوق میں وہ کیلیں اور زنجیر رکھی جاتی تھیں، اب جو صندوق کھولا تو اس میں وہ کیلیں اور زنجیریں موجود نہیں تھیں۔ تو اس طریقے سے مسجد جمکران امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حکم سے تعمیر کی گئی ایک مقدس مسجد ہے، جس مسجد میں آ کر آج بھی اس وقت سے لے کر یعنی ایک طویل عرصہ ہے جو گزر گیا ہے، یعنی سن 293 ہجری سے لے کر آج تقریباً 1450 ہجری یا اس سے بھی کچھ زیادہ کا عرصہ یا اس سے کچھ کم کا عرصہ ہو چکا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس کی جو تاریخ ہے یہ کتنی قدیمی ہے۔ اس وقت سے لے کر اور آج تک امام زمانہ کے چاہنے والے اور شیعان علی ابن ابی طالب اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اس مسجد میں آ کر امام زمانہ سے توسل کرتے ہیں، امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں، امام زمانہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اگرچہ کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہماری پوری زندگی میں یاد رہنا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں امام کو یاد کرنے کے لیے کسی مسجد کی ضرورت پڑے یا کسی خاص جگہ کی ضرورت پڑے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پوری روئے زمین پر کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے منتخب کیا ہے۔ جیسے آپ ایک نماز اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ثواب وہ ثواب نہیں ہے جو ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے ایک عام مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب وہ ثواب نہیں ہے جو جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے ایک جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب وہ ثواب نہیں ہے جو مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کا ثواب وہ ثواب نہیں ہے جو مسجد النبوی میں یا مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو دیکھا جائے تو زمین تو پوری کی پوری زمین اللہ کی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ فقط مسجد کوفہ جائیں گے یا مسجد الحرام جائیں گے یا مسجد النبوی جائیں گے تو وہیں پر جا کر اللہ کو یاد کریں گے، لیکن کیونکہ یہ خاص جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر خدا کا خاص کرم ہے، خاص لطف ہے، یہاں پر آ کے انسان ایک خاص توفیقات انسان کے اوپر خدا کی جانب سے نازل ہوتی ہیں کہ جن توفیقات کے وسیلے سے انسان قرب حاصل کرتا ہے، اور بالخصوص یہ جو مسجد جمکران ہے کہ جس کے بانی ہی امام زمانہ ہے، تو یہاں پر بھی آ کے اگر انسان اپنے زمانے کے امام سے اپنا رابطہ قائم نہ کر سکے تو پھر کہاں انسان اپنے زمانے کے امام سے رابطہ قائم کر سکے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔